ہمارے نبی کی زندگی میں جو اللہ نے جاذبیت رکھی ہے، جو کشش رکھی ہے، خدائے پاک کی قسم کسی دنیا میں نہیں رکھی، کسی چیز میں نہیں رکھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج دیندار طبقہ بھی اپنے نبی کے طریقے کو اپنانے میں آر محسوس کرتا ہے۔ مجھے آج ایک نوجوان نے بتایا، آج ہی ایک نوجوان ہمارے تبلیغی ساتھی ہیں، انہوں نے اللہ کے کرم سے پگڑی باندھنا شروع کر دی ہے، تو ان سے ایک ہمارے ہی ساتھی نے کہا بھائی پگڑی نہ باندھو، اس سے لوگ ہمارے قریب نہیں آئیں گے، پگڑی نہ باندھو، اس سے لوگ ہمارے قریب نہیں آئیں گے۔ اب بتائیے، جب دیندار طبقہ بھی پگڑی کو آر سمجھنے لگ جائے، ٹوپی کو آر سمجھنے لگ جائے، داڑھی رکھنے کو آر سمجھنے لگ جائے، نبی کے طریقے پر شادیاں کرنے کو آر سمجھنے لگ جائے، تو بتائیے پھر کس کا رونا رویا جائے؟ بھائیو، میری اور آپ کی دنیا کے سارے انسانوں کی کامیابی اپنے نبی کی غلامی میں ہی ہے، اپنے نبی کے طریقوں پر چلنے میں ہی ہے۔ لہٰذا ہم نے زندگی ایسی گزارنی ہے کہ ہم چلتے پھرتے اسلام بن جائیں، اپنے نبی کا نمونہ بن جائیں۔ آج ساری دنیا کی کفر، ساری دنیا کی کافر قومیں نبی کا نمونہ ڈھونڈ رہی ہیں، نبی کا نمونہ تلاش کر رہی ہیں، لیکن ان کو نبی کا نمونہ کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ سارا نمونہ کتابوں میں رہ گیا ہے۔ آج امت مسلمہ اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگیاں سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، وہ میں سناتا ہوں۔ انگلینڈ میں ایک شخص تھا، انجینئر تھا، تو جاب کے سلسلے میں، اپنی نوکری کے سلسلے میں اس کو جانا پڑ گیا فرانس۔ سنیے اہم بات ہے، کہیں آپ سے نکل نہ جائے۔ جاب کے سلسلے میں اسے فرانس جانا پڑ گیا۔ جاب کے سلسلے میں اسے فرانس جانا پڑ گیا۔ تو جب وہ وہاں گیا، اچھا اس کا مزاج کچھ ایسا تھا کہ لکھنے پڑھنے کا اسے بڑا شوق تھا، کہیں کتاب مل جاتی تو اس کو پڑھنا شروع کر دیتا۔ کتابوں کا گویا کیڑا تھا۔ تو کہتے ہیں جب وہاں گیا اور وہاں جا کے اس نے معلوم کیا کہ بھئی یہاں کوئی لائبریری ہے جہاں پہ کتابیں ہوں، کوئی کتاب مجھے مل جائے، دل بہلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ کتاب ہے۔ آج کے موبائل نے ہمیں کتابوں سے بھی محروم کر دیا ہے۔ موبائل سے تہجد سے محرومی ہو گئی، موبائل سے تلاوت سے محرومی ہو گئی، موبائل سے فجر کی نمازوں سے محرومی ہو گئی، موبائل سے حیا سے محرومی ہو گئی، موبائل سے پردے سے محرومی ہو گئی، موبائل سے تقوی سے محرومی ہو گئی، اور موبائل سے کتابوں سے بھی محرومی ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ میں ڈھونڈتے ایک لائبریری مل گئی، اس میں گئے وہ اور جا کے کتاب ڈھونڈی کہ کوئی میرے مطلب کی کتاب مل جائے، اس کو لے لوں اور پڑھنا شروع کر دوں۔ چنانچہ ڈھونڈتے اللہ جب کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کرے تو اسباب خود ہی بنا لیتا ہے۔ چنانچہ ایک کتاب اس کو نظر پڑی جس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ انگلش میں لکھی ہوئی تھی۔ اب وہ کتاب اس کو عجیب لگی، اس کا نام عجیب لگا، ایک دم اس کا دل کھنچا، اس کتاب کو نکالا۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو ایسی دلچسپ تھی کہ وہ پڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اتنا اس نے اس کتاب کو پڑھا، اتنا اس سے متاثر ہوا کہ اس نے عزم کر لیا کہ جو دین اس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ دین واقعی اس قابل ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے۔ لیکن چونکہ پردیس میں ہوں لہذا اپنے ملک میں جاؤں گا، وہاں تحقیق کروں گا، ریسرچ کروں گا اور اس کے بعد اس دین میں داخل ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں وہاں سے وہ اپنے ملک واپس آیا۔ جس علاقے میں رہتا تھا وہاں بھی کوئی بچے کچے تھوڑے سے مسلمان رہتے تھے، ان مسلمانوں سے ملاقات ہوئی، لیکن سبھی کی زندگیاں بگڑی ہوئی، سبھی کی زندگیاں اس کتاب والی زندگی سے ہٹی ہوئی۔ تو یہ سوچنے لگا کہ شاید کتاب تو بڑی اچھی تھی اور وہ شخص بھی بڑا اچھا تھا، اس کا نظریہ بھی بڑا اچھا تھا، لیکن شاید اس کا نظریہ قابل عمل نہیں ہے، اس لیے وہ کسی کو اس پہ لا ہی نہیں سکا، ورنہ مجھے کوئی مسلمان تو ایسا مل جاتا کہ جس کی زندگی اس کتاب کی زندگی سے ملتی۔ بہرحال اس کا اسلام سے دل ٹھنڈا ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، ایک وقت آیا کہ اس کو دل کا دورہ پڑا، بیمار ہوا اور اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لایا گیا۔ ہاسپٹل میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔
بے ہوشی کے بعد اچانک اس کو ہوش آیا، اس شخص کو اچانک ہوش آیا۔ جب ہوش آیا تو اس نے ڈاکٹر سے کہا یہاں قریب میں کوئی مسلمان ہے؟ قریب میں کوئی مسلمان ہے؟ کہاں؟ کہ فوراً اسے آپ بلائیے، مہربانی کریں آپ ضرور بلائیے۔ اللہ کی شان، اس ڈاکٹر کا تعلق تھا ہمارے یورپ کے تبلیغ کے جو امیر تھے حافظ پٹیل صاحب، ان کے ساتھ۔ انہوں نے فوراً ان کو فون ملایا، وہ جلدی سے بھاگے گاڑی اٹھا کر گاڑی میں چڑھ کے ہاسپٹل پہنچے تو ابھی اس کو ہوش باقی تھا۔ حافظ صاحب جب آئے تو اس نے کہا جی آپ مجھے اپنے دین میں جلدی سے داخل کریں۔ کب دین میں تو داخل کروں لیکن قصہ تو بتاؤ، قصہ کیا پیش آیا؟ کہنے لگے جی میں کتابوں کا شوقین تھا، فرانس گیا ہوا تھا، میں نے کتاب کو پڑھا، میں کتاب سے بڑا متاثر ہوا، لیکن اپنے ملک میں آیا، میرے آس پاس رہنے والے مسلمانوں کی زندگی کو میں نے اچھی طرح پرکھا تو ان کی زندگی بالکل ہی بگڑی ہوئی تھی۔ ابھی میں بے ہوش تھا کہ بے ہوشی میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی آپ کے مرنے کا وقت قریب ہے، آپ جلدی سے کلمہ پڑھ کر میرے دین میں داخل ہو جائیں اور میری امت کے عیوب کو نہ دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں، کیا میری زندگی میں کوئی نقص ہے؟ کیا میری زندگی میں بھی کوئی خرابی ہے؟ آپ میری امت کے عیوب کو نہ دیکھیں، میری امت اصل میں بگڑ گئی ہے، لہٰذا آپ جلدی سے دین میں داخل ہو جائیں ورنہ آپ اسی حال میں مریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ چنانچہ حافظ صاحب نے اس کو کلمہ پڑھایا، اللہ کی شان کلمہ پڑھتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ بھائیو آج ہم مسلمان اپنے نبی کی زندگی کو کیوں نہیں اپنا رہے؟ کیا ہمیں اپنے نبی سے اچھا کوئی اور مل گیا ہے؟ کیا ہمیں اپنے نبی کی زندگی سے اچھی زندگی کوئی اور مل گئی ہے؟ اس لیے ہم سب کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اپنے نبی کے طریقے پر لانے کی کوشش کریں، خاص طور پر یہ فارغ ہونے والے علماء اور فضلاء اس بات کی کوشش کریں۔